السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز سامعین، جب سے کائنات بنی ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں ایک بات کی گئی ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ جب سے کائنات بنی ہے، سال کے 12 مہینے، یہ سال کو جو تقسیم کیا جاتا ہے 12 مہینوں میں، جب سے زمین آسمان بنی ہے سال کے 12 مہینے۔ پھر مختلف تہذیبوں نے اپنے زمانے میں ان کے نام رکھے۔ اس وقت برصغیر پاک و ہند میں سال کے 12 مہینوں کے 3 حوالوں سے معروف ہیں۔ ایک ہندوؤں کے نام ہے، ایک مسلمانوں کے نام ہے، ایک انگریزوں کے نام ہے۔ ہر قوم اپنے نام رکھتی ہے اور ناموں سے پیار ہوتا ہے۔ جس طرح والدین اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں تو پھر اپنے بچے کو اپنے نام سے پکارتے ہیں، اور اگر کوئی والد اپنے بچے کو پڑوسی کے نام سے پکارنا شروع کر دے تو آدمی کہتے ہیں دیوانہ ہے۔ اگر تمہیں اتنا ہی وہ نام پسند ہے جو پڑوسی کے بچے کا ہے تو اپنے بچے کا وہی نام رکھ لو، اور اگر تمہارے بچے کا ایک نام ہے، اس کا پس منظر ہے، اس کی شناخت ہے، اس کی ضرورت ہے، تو پھر اس کو اسی نام سے پکارو۔ ایک انگریزوں نے سال کے 12 جنوری سے لے کے دسمبر تک سال کے 12 مہینے رکھے، ایک مسلمانوں نے رکھے محرم سے لے کر ذی الحج تک، ایک ہندو نے رکھے ساون بھادو جیٹھ ویساکھ وغیرہ۔ دنیا کی کوئی تہذیب ایسی نہیں ہے جو اپنے رکھے ہوئے ناموں کو بلائے نہ۔ ان کے کیلنڈر، ان کی تقویمیں، ان کے جنتریاں اسی نام سے رکھی جاتی ہیں، ان کے رہنے والے وہی نام پکارتے ہیں۔ واحد مسلمان ہیں جو دیہاتوں میں ہندوؤں والے مہینے پکارتے ہیں، شہروں میں انگریزوں والے مہینے پکارتے ہیں۔ یعنی کیسے کم نصیب، علم نصیب، حرم نصیب اور قابل رشک مسلمان ہیں کہ شہر کے میں نے آج کلاس میں پوچھ رہا تھا، سال کے 12 مہینے جو اللہ کے محبوب نے ہمارے لیے پسند کیے، جس کا پہلا مہینہ محرم ہے، آخری مہینہ ذی الحج ہے، 12 مہینوں کے نام بتاؤ۔ تو پوری کلاس میں سے ایک طالب علم 12 مہینوں کے وہ نام جو اللہ کے محبوب کی طرف سے ریکمینڈڈ ہیں، طے شدہ نام نہیں بتا سکا۔ میں نے کہا جنوری سے شروع کرو، تو پوری کلاس گردان شروع ہوگی، جنوری، فروری، مارچ، اپریل وغیرہ۔ دیہات میں چلے جائیں تو ان کو جنوری فروری کا نہیں پتہ، وہاں ساون بھادو جیٹھ ویساکھ ہاڑ چیت وغیرہ، وہ جو ہندوؤں کے نام ہیں۔ اب اقوام عالم کہتے ہیں کہ جس بچے کو ماں نہ چومے اور پڑوسن سے کہے کہ تم پاؤں کے تلوے سے سر کی پیشانی تک چومو، تو کہے جس نے جنم دیا ہے جب وہ چومنے کو تیار نہیں تو پڑوسن کو کیا پڑی۔ جس کے مہینے ہیں جب اس کو اپنے مہینوں کے نام یاد نہیں، تو انگریزوں سے ہم توقع رکھیں کہ تم اپنے کیلنڈر، اپنی جنتریاں، اپنے اہم امور ذی الحج محرم سفر سے کرو، تو وہ کہنے کہ اگر اتنے ضروری تھے تو تم کیوں نہیں یاد کرتے۔ ہمارے 90 یا 95% لوگوں کو اپنے ناموں مہینوں کے نام ہی یاد نہیں۔ تو سال کے 12 مہینے یہ ڈے 1 سے آئی، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، قرآن مجید کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں آتا ہے، سال کے 12 مہینے۔ اب یہ سال کے 12 مہینے اپنے دامن میں حوالے رکھتے ہیں، نسبت رکھتے ہیں، دینی حوالے، سیاسی حوالے، تاریخی حوالے، ہر مہینے کے دامن میں کوئی نہ کوئی حوالہ ہے۔ رجب آتا ہے تو میں معراج یاد آتا ہے کہ آمنہ کے لال اس مہینے میں معراج میں تشریف لے۔ ذی الحج آتا ہے تو ابراہیم، ہاجرہ اور سارہ یاد آتی ہیں، اس مہینے میں ان کی قربانی آ گئی تھی۔ رمضان آتا ہے تو نزول قرآن یاد آتا ہے کہ قرآن مجید کے نازل ہونے کا آغاز رمضان ہوا تھا، روزے یاد آتے ہیں، تراویح یاد آ جاتی ہے، یہ چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ محرم یاد آتا ہے تو فاروق و حسین یاد آ جاتے ہیں کہ اسی مہینے کی یکم شہادت کو سیدنا فاروق اعظم کی شہادت ہوئی، 10 محرم کو سیدنا امام علی مقام سیدنا حسین کی شہادت ہوئی۔ اس طرح ہر مہینہ اپنے دامن میں کوئی نہ کوئی حوالے رکھتا ہے۔ میری محدود معلومات کی حد تک سال کے 12 مہینوں میں سب سے زیادہ نسبتیں حوالے ربیع الاول کے دامن میں۔ کوئی مہینہ اتنے تاریخی نسبتیں، ایمان افروز نسبتیں، یقین ساز نسبتیں، نتیجہ خیز نسبتیں اپنے دامن میں نہیں رکھتا جتنی نسبتیں ماہ ربیع اپنے دامن میں رکھتا ہے۔ 4 بڑی نسبتیں، اسلام کے 4 بنیادی ترین واقعات ماہ ربیع میں ہوئے۔ ہمارے ہاں چونکہ برصغیر پاک و ہند میں ماہ ربیع آتا ہے، بہار کا مہینہ آتا ہے، سال کا تیسرا مہینہ آتا ہے، تو ان 4 حوالوں کی بجائے ایک حوالے پہ بات ہوتی ہے، اس لیے باقی 3 حوالوں کا ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں۔ میں وہ 4 حوالے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ سال کے محرم سے لے کر ذی الحج تک کسی مہینے کے دامن میں اتنا زرخیز نہیں ہے، فرٹائل نہیں ہے، ہرا بھرا نہیں ہے، نسبتوں سے معمور نہیں ہے، حوالوں سے بھرپور اتنا مہینہ کوئی نہیں جتنا ماہ ربیع اپنے دامن میں بھرپور۔ اس مہینے میں 4 بڑے بڑے واقعات، آمنہ کے لال کی ولادت بعد سعادت اس مہینے میں،
آمنہ کے لال محمد بن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ یعنی اعلان رسالت اسی مہینے میں کیا۔ آمنہ کے لال نے مکہ جیسی سرزمین کو، بلد امین کو، عرض حرم کو چھوڑ کر مدینہ اسی ماہ ربیع میں پہنچے، اور آمنہ کے لال تکمیل دین کا مجدہ جاں فضا سے نہ کر اللہ کے پاس رحلت کے روپ میں بھی اسی مہینے میں گئے، یعنی 4 حوالے ربیع میں ہیں: ولادت مصطفیٰ، بعثت مصطفیٰ، ہجرت مصطفیٰ، رحلت مصطفیٰ۔ عین ممکن ہے کہ آپ میں سے بعض لوگوں کے سامنے یہ حوالے پہلی دفعہ ہوں، حالانکہ یہ تاریخ کی کتابیں، سیرت کی کتابیں چیخ چیخ کر پکار کر کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے محبوب کی ولادت بعد کائنات کا سب سے بڑا حوالہ اللہ کے محبوب کا میلاد صلی اللہ تعالی وسلم۔ جس طرح ایک کمرے میں آپ کی ساری چیزیں پڑی ہوں، ضروریات کی ساری چیزیں کسی آدمی کے ایک کمرے میں لے کے چابی گم ہو جائے تو اس پہ کیا گزرتی ہے؟ ایک آدمی کی گاڑی میں ساری چیزیں پڑی ہیں، چابی گم ہو جائے تو اس پہ کیا گزرتی ہے؟ کائنات کی ساری خیریں موجود تھیں، چابی نہیں تھی۔ ربیع الاول کے مہینے میں آمنہ کے لال کا میلاد ہوا تو اللہ نے کائنات کی مخلوقات کو خیروں کے کمرے تک پہنچنے کی چابی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روپ میں عطا کر دی کہ لو بھی اب تمہیں صحت چاہیے، عروج چاہیے، غلبہ چاہیے، کامیابی چاہیے، محبت چاہیے، دولت چاہیے، بلاغت چاہیے، جو بھی چاہیے، چابی تمہیں میں نے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے روپ میں عطا کر دی، اب تم کرو جو چلو۔ وہ جو اقبال کا ایک شعر ہے نا، اس میں غالباً ہے کہ ہو نہ یہ پھول، تو اسی طرح اسی سلسلے میں ہے، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ تو کائنات کی ہر خیر، ہر بھلائی، ہر عروج، ہر رفعت، ہر اچھا کام اس مہینے میں ملا کہ آمنہ کے لال کا میلاد ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے کائنات کی ہر خیر عطا کر دی۔ تو لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں حباب، تیرے نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب۔ اس مہینے میں ایک نسبت تو یہ ملی کہ آمنہ کے لال کا میلاد ہوا، محبتوں کا پیکر ملا۔ ہمارے برصغیر پاک و ہند میں جب ربیع آتا ہے تو کانفرنسیں اور جلسے اور جلوس اور اینکر پرسن اور ٹی وی کے پروگرام سارے ایک ہی حوالے سے تھے، میلاد مصطفیٰ، میلاد ریلی، میلاد جلسہ، اور وہ یہ ہونا بھی چاہیے اس لیے کہ کائنات کی ہر خیر کا سرچشمہ، ماخذ، منبع، ماوا اسی مہینے میں عطا ہوا۔ اگر آمنہ کے لال نہ آتے ہمیں قرآن کیسے ملتا، اسلام کیسے ملتا، عقائد کیسے ملتے، اخلاق کیسے ملتے، اللہ کی پہچان کیسے ملتی، آخرت کا تصور کیسے ملتا، حقوق و فرائض کی جامع معنی فہرست کیسے ملتی، حلال و حرام کا پیمانہ کیسے ملتا۔ جن قوموں کے پاس حقوق و فرائض کی فہرست نہیں ہے، حلال و حرام کا پیمانہ نہیں ہے، اس ملکوں میں جا کر ان کی بے بسی قابل رحم ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ان کو۔ چین میں چلے جائیں، جس چیز کے اوپر گوشت ہے وہ کھا لیں گے۔ انگلینڈ میں کسی زمانے میں بہن بھائی کی شادی اوکے کر دی گئی تھی کہ بہن زیادہ جانتی ہے بھائی کو۔ تو یہ جو ہمیں ایک خیروں کا پورا جامع معنی چارٹ ملا تو اس کا سبب کیا تھا کہ آمنہ کے لال کا میلاد ہوا۔ اس لیے خوشی حق ہے، مسرت حق ہے، شادمانی حق ہے، محبت حق ہے، اظہار حق ہے، چونکہ دونوں جہانوں کی تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب، جو اقبال کہتا ہے وہ اسی مہینے میں ہے۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، وہ دانائے سبل، ختم الرسل، مولا کل، جس نے غبار راہ کو بخشا، فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ تو ہمیں جو کچھ ملا، آنکھیں کیا دیکھیں، زبان کیا بولے، کان کیا سنیں، دماغ کیا سوچے، ہاتھ کیا پکڑیں، رشتے کیا ہیں، اپنے کیا ہیں، غیر کون ہیں، دوستی کیسی، دشمنی کیسی، ان ساری خیروں تک ایکسیس، اپروچ اور دسترس آمنہ کے لال کے میلاد پاک کی برکت سے ہوئی۔ اس لیے مسلمان جتنی خوشی کا اظہار کر سکتا ہے وہ کم ہے، چونکہ نعمت بہت بڑی ملی۔ تو ایک تو اس مہینے میں یہ ملا۔ دوسری بڑی جو نعمت اس مہینے میں ملی وہ یہ تھا کہ آمنہ کے لال محمد بن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ ہو گئے کہ لوگوں 40 سال تک میں تمہارے بیچ میں رہا ہوں کہ میں محمد بن عبداللہ ہوں۔ رسول پیدائشی رسول ہوتا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کنت نبیّ وآدم بین الروح والجسد، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا پتلا بھی تیار نہیں ہوا تھا۔ رسول بائی برتھ رسول ہوتا ہے، قبل از ولادت رسول ہوتا ہے، آن گھڑی میں کوئی رسول محنت سے، ریاضت سے نہیں بنتا، تگ و دو سے، کاوش سے، شب داریوں سے رسول نہیں بنتا۔ رسول آسمانی انتخاب ہوتا ہے،
تو 40 سال آپ نے اظہار نہیں کیا، تو جب اظہار کیا کہ لوگوں آج کے بعد مجھے محمد بن عبداللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ پکارنا، تو یہ بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہوا، گویا ولادت بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی تو بعثت بھی ربیع الاول کے مہینے میں۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے برصغیر پاک و ہند میں ماہ ربیع کا مہینہ آتا ہے، ربیع عربی میں بہار کو کہتے ہیں، تو آپ نے کبھی اشتہار نہیں پڑھا ہوگا کسی ٹی وی میں کسی جلسے میں کہ بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا یہ تلخ حقیقت نہیں ہے؟ کیا یہ سچائی نہیں ہے؟ کیا یہ انشے کی بلیف نہیں ہے؟ کیا یہ غیر متزلزل یقین نہیں ہے؟ کیا یہ سچائی نہیں ہے؟ اللہ کے محبوب محمد بن عبداللہ سے محمد رسول اللہ ہونے کا مرحلہ اسی مہینے میں طے ہوا، تو سیرت کی کتابیں پکار کے کہہ رہی ہیں کہ جب آپ نے کہا لوگوں میں اللہ کے رسول ہوں تب بھی ماہ ربیع تھا۔ تو پھر ہمارے ہاں اس مہینے میں میلاد مصطفیٰ ہوتا ہے جو کہ ہونا چاہیے، مولود مصطفیٰ کی بات ہوتی ہے جو کہ ہونی چاہیے، ولادت مصطفیٰ کے دل نواز تذکرے گھڑیاں ہوتی ہیں کہ اللہ کے محبوب کی ولادت سے قبل، ولادت کے وقت، ولادت کے بعد کائنات میں کیا خوشیاں، خوشبوئیں، تبدیلیاں، نور و رنگ کی بہار آئی، یہ ہونی چاہیے، اور یہ مورخین نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے۔ لیکن جب ربیع آتا ہے تو ہم اس دوسرا واقعہ، دوسرا ایونٹ جو ربیع میں ہوا اور آمنہ کے لال پہ ہوا، اور ایک سچائی ہے کہ اسی مہینے میں آپ نے کہا لوگوں میں اللہ کے رسول ہوں، تو اس کی بیان کیوں نہیں ہوتا؟ بلکہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ اللہ کے محبوب نے اعلان نبوت جب کیا تب بھی ربیع تھا۔ ممکن ہے 90% لوگوں کے لیے یہ معلومات بھی پہلی دفعہ ہو، تو یہ کیوں نہیں، اس کا بیان کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ انسان طبعاً راحت پسند ہے، سہل پسند ہے، تسہل پسند ہے۔ تیرے صوفے ہیں فرنگی، تیرے کالی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے۔ یہ انسانوں کی نفسیات ہے کہ نہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی رنگ چوکھا آ جائے، بغیر محنت کے نہ کوئی توڑنا پڑے، نہ چھوڑنا پڑے، نہ موڑنا پڑے، نہ جوڑنا پڑے، نہ لینا پڑے، نہ دینا پڑے، نہ ترک کرنا پڑے، نہ اختیار کرنا پڑے، نہ چیزوں کی تراش خراش کرنی پڑے اور جنت مل جائے۔ یہ انسانی نفسیات ہے۔ جب دوسرا پہلو سامنے رکھا جائے گا کہ اس مہینے میں آمنہ کے لال مبعوث ہوئے، اور آپ نے کہا تاجر و سود نہیں، جھوٹ نہیں، دھوکہ نہیں، ملاوٹ نہیں، جوانوں عیاشی نہیں، آوارگی نہیں، عورتوں بے پردگی نہیں، فضول خرچی نہیں، آوارگی نہیں، موسیقی نہیں، ملاوٹ نہیں، ظلم نہیں، تو جب دوسرا موضوع بعثت مصطفیٰ آئے گی تو کئی چیزیں چھوڑنی پڑیں گی، کئی چیزیں توڑنی پڑیں گی، گیو اینڈ ٹیک کا نیا نظام ہوگا۔ اگر یہ بات چل نکلی تو تاجروں کو کہا جائے گا کہ یہ کام نہیں کرنا، کاشتکاروں کو کہا جائے گا یہ کام نہیں کرنا، جوانوں کو کہا جائے گا یہ کام نہیں کرنا، حکمرانوں کو کہا جائے گا۔ تو جن کے رگ رگ میں، نس نس میں، قطرے خون میں، ڈی این اے کے اندر وہ حرام زدگیاں، آوارگیاں، حرام خوریاں شامل ہو چکی ہیں، جب ان کو کہا جائے گا کہ یہ دوسرا موضوع یہ توجہ چاہے گا، یہ مطالبہ کرے گا، آنکھوں میں حیا بھرو اور زبان پہ سچ، کان میں قرآن بھرو اور دماغ میں شوق آخرت، دل میں خوف آخرت بھرو اور ہاتھوں میں سخاوت، بیٹیوں کا حق دو اور نجائز مقدمے لو۔ آپ اندازہ کریں کہ پورا ربیع گزر جاتا ہے، ایک آدمی نہیں ہوتا جس کے اوپر ماہ ربیع کی برکت سے بے نمازی بن گیا۔ ایک آدمی نہیں دکھا سکتے کہ ماہ ربیع کی برکت سے اس نے جھوٹا مقدمہ عدالت سے واپس لے لیا۔ ایک آدمی نہیں دکھا سکتے کہ ماہ ربیع کی برکت سے اس نے بیٹیوں کا حق ادا کر دیا۔ ایک آدمی پورے ملک کی 22 کروڑ عوام میں سے نہیں دکھا سکتے جس نے ماہ ربیع کی برکت سے یہ طے کر لیا شراب نہیں چلے گی، زنا نہیں ہوگا، جھوٹ نہیں ہوگا، ظلم نہیں ہوگا، زیادتی نہیں ہوگی، تکبر نہیں ہوگا، نجائز گواہی نہیں ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ پہلا جو موضوع ہے نا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے محبوب کی ولادت باسعادت سے قبل اقوام عالم میں، مکہ میں، مدینہ میں، خلاؤں میں، فضاؤں میں، عالم ارواح میں، عالم ملک میں، عالم جن و انس میں یہ ہوا، تو اس کے سننے کے بعد سامعین کے اوپر ایک ہی وجد ہوتا ہے کہ سبحان اللہ، اللہ نے کیسا محبوب دیا جن کی آمد سے قبل ٹھنڈی ہوائیں، خوشگوار جھونکے، چاند کی نگہتیں آنا شروع ہو گئیں۔ پھر جب اللہ کے محبوب کی ولادت باسعادت کی گھڑیاں آئیں تو ستارے کیسے ہے، زمین پہ کیسے ہے، جنت کی کھڑکیاں کیسے کھلیں، غلمان کیسے ہے، ملائکہ کیسے ہے، دریا کیسے ٹھہرے، بت، تو اس میں ایک طبیعت پہ خوشگوار فرت ہوتی ہے کہ جس نبی کی طرف ہم منسوب ہیں اس کی ولادت کی پر نور گھڑیوں میں کائنات میں کیا کیا خوشگوار انقلاب، تو زبان سے بے ساختہ سبحان اللہ نکلتا ہے۔ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوگی تو نور کے حالیں نکلے، خوشبوؤں کا جہان نکلا، جنت کی حوروں نے آ کے پہناوا پہنایا، فرشتوں نے آ کے سلام پیش کیا، آمنہ کے لال کو خوشبو، تو آدمی کہتا ہے پھر آپ کا ناف کٹی ہوئی، جسم دھلا ہوا، روئے نہیں، چیخے نہیں، پکار، بالکل پہلا جملہ یہ کہا، تو آدمی اس فرط جذبات میں آ کے کہتا ہے جس کی طرف میں منسوب ہوں، ولادت سے پہلے، ولادت کے وقت، ولادت کے بعد،
کیسا نور خوشگوار منظر ہو، تو آدمی بے ساختہ سبحان اللہ کہتا ہے۔ تو میلاد کے بیان میں سبحان اللہ سے علاوہ کچھ نہیں کرنا پڑتا، لیکن جب آتا ہے بعثت مصطفیٰ تو بھائی پردہ کرنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، موسیقی نہیں سننی، 2 نمبر کام نہیں کرنے، ناجائز منافع نہیں لینا، ظلم نہیں کرنا، قتل نہیں کرنا، ناجائز گواہی نہیں کرنی، عصبیت نہیں کرنی، ناجائز یہ سارے کام اس پہ آ کے طبیعت میں توڑ پھوڑ کے بڑے کام نکلتے ہیں۔ کئی آدمیوں کو، تاجروں کو اپنی کئی تجارت نہیں کرنی پڑتی ہے، زراعتداروں کو زراعت میں نئے کام کرنا پڑتا ہے، تو کئی لوگوں کو زندگی کا بلیک بورڈ پورا صاف کرنا پڑتا ہے۔ اچھا یہ بھی غلط کر رہا تھا، یہ بھی غلط کر رہا، تو کرنے نہ کرنے کا شیڈول ملتا ہے، دستور ملتا ہے، نظام ملتا ہے، ایک لائف سٹائل ملتا ہے۔ اس پہ آ کے پھر آدمیوں کو ہلنا پڑتا ہے، زلزلے جاگتے ہیں، طوفان اٹھتے ہیں، آدمی کو اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے۔ تو ہمارے خطبہ ایسے موضوع کو نہیں چھیڑتے جس موضوع کے چھیڑنے کے بعد حمام میں خود ننگے ہو جائیں، اور ایسے موضوع کو نہیں چھیڑتے جس کے چھیڑنے کے بعد طبیعتوں پہ اداسی ہے، بوجھ ہے، تکلیف ہے، اور آگے سبحان اللہ کے آوازیں نہ پیدا ہوں۔ تو خطبہ نبض پہ ہاتھ رکھ کے چلتے ہیں کہ یہ موضوع جس کے بعد آنکھیں جھک گئیں، آنکھیں نمناک ہو گئیں، چہرہ افسردہ ہو گیا، گھر میں جا کے بیوی سے کہا کہ جو میں بزنس کرتا ہوں یہ تو اول تا آخر A to Z حرام ہی حرام ہے، مجھے چھوڑنا پڑے گا۔ بیٹی کو کہا پردہ، بیوی کو کہا پردہ، بہن کو کہا پردہ، بھابھی کو کہا پردہ، بہو کو۔ انہوں نے کہا یہ کیا سن کے آئے؟ کہا بعثت مصطفیٰ سن کے آئے ہوں، آمنہ کے لال تشریف لائے، تو آپ نے آنے کے بعد ایک نیا نظام دیا، نیا زندگی کا سٹائل دیا۔ تو جس کام کے بیان کے کرنے کے بعد آدمی کو اپنے محلات گرانے پڑیں، سوچیں گرانی پڑیں، جذبے گرانے پڑیں، گیو اینڈ ٹیک چھوڑنا پڑے، اوامر نواہی لینا پڑے، تو وہ سہل پسند طبیعتیں، راحت پسند طبیعتیں، آرام پسند طبیعتیں، بغیر محنت کے جنت میں جانے کا جذبہ رکھنے والے لوگ، ان کو یہ موضوع بوجھ لگتا ہے، گراں ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے گلی محلوں میں، چوک چوراہوں میں، مسجد میناروں میں، گھر گھاٹ میں کہیں بھی بعثت مصطفیٰ جو اس مہینے میں آمنہ کے لال کی برکت سے میری قرآن مجید میں جتنی بھی اللہ نے نعمتیں بیان کی ہیں، کسی کے ساتھ لفظ من میم نون نہیں لگایا۔ من کہتے ہیں احسان عظیم کو، سورج احسان ہے، چاند احسان ہے، زمین احسان ہے، اور لیکن اللہ نے کسی نعمت کے ساتھ من نہیں لگایا۔ من صرف ایک نعمت، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں لفظ من احسان ہے، جس نے کہا فاروق کے ہیں، فاروق اعظم ایک ہے، صدیق کے ہیں، صدیق اکبر ایک ہے، عثمان کے ہیں، عثمان ذو النورین ایک ہے۔ اس طرح اللہ کے احسانات کئی ہیں، لیکن اللہ کا احسان عظیم قرآن کے بقول صرف ایک ہے، اور وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 میں 164 میں ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے مومنوں پر احسان عظیم کیا کہ ان کے درمیان ایک رسول مبعوث فرمایا۔ آپ کی ولادت نعمت عظمیٰ، آپ کی بعثت بھی نعمت عظمیٰ۔ آپ کیوں تشریف لائے؟ جیسے آپ کے پاس ایک مہمان آتا ہے، آپ کہتے ہیں کیسے آیا؟ اس نے کہا بھائی بس آیا، کتنے گھنٹے میں چلے؟ 4 گھنٹے میں۔ کب گھر سے چلے؟ 6 بجے۔ کب پہنچے؟ 10 بجے۔ کھانا وانا پیش کیا تو آپ نے پوچھا خیریت ہے؟ 6 مہینے کے بعد آپ آئے، تو وہ کہے گا جی بچے کی شادی ہے، 6 دن کے لیے آپ کی کار چاہیے۔ کیوں آئے؟ کیسے آئے؟ یہ 2 سوال ہوتے ہیں۔ کیسے آئے کہ بائی روڈ ہے، کیوں آئے؟ اس کام کے لیے۔ اللہ کے محبوب کیسے آئے؟ اس کو میلاد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ کیوں آئے؟ کائنات پہ احسان عظیم کیوں ہوا؟ اس کو بعثت مصطفیٰ کہتے ہیں۔ تو بعثت مصطفیٰ میں آنکھ کا، کان کا، زبان کا، ناک کا، دماغ کا، سوچوں کا، جذبوں کا، تجارت کا، زراعت کا نظام ہے۔ باپ ہو تو یہ کرو، بیٹے ہو تو یہ کرو، بیوی ہو تو یہ کرو، پڑوسی ہو تو یہ کرو، غریب ہو تو یہ کرو، مقروض ہو تو یہ کرو۔ یہ کرنے اور نہ کرنے کی جو فہرست ہے، غذا اور پرہیز کا جو شیڈول ہے طبیب کی طرف سے، یہ آتا ہے بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، جس کو اللہ نے احسان عظیم کا، احسان ہر ایک نعمت کو کہا، لیکن احسان عظیم قرآن مجید کی 6000 سے زیادہ آیات میں صرف ایک چیز کو احسان عظیم کا، اور وہ ہے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کی بعثت رسول تشریف آوری۔ یضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، آپ ایک تھانے میں جاتے ہیں، ایک آدمی اس کے پاؤں میں زنجیریں ہیں، ہاتھ میں ہاتھ کڑی ہیں، اور وہ کراہ رہا ہے، زخمی ہے، خون رس رہا ہے۔ آپ پوچھتے ہیں تھانے دار سے کیا ہوا اس کو؟ اس کا انگ انگ زخمی ہے، انگ انگ سے خون رس رہا ہے، چیخ رہا ہے، ٹیڑھا میڑھا ہوا پڑا ہے۔ اس نے کہا یہ جرم کیا ہو؟ آپ کہتے ہیں نکال، چھوڑو اس کی بیڑیاں، کھولو اس کی ہتھ کڑیاں، کھانا اس کو دو، نہلاؤ اس کو، کپڑے نئے پہناؤ، ڈریسنگ کرو، فرسٹ ایڈ دو، دوائی دو پین کلر کی۔ اب یہ وہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہے، ایک کراہتا ہوا زنجیروں میں، بیڑیوں میں جکڑا آدمی دیکھتا ہے۔ آپ اس کو یہ ساری چیزیں فیور دے کر گھر لاتے ہیں، کھانا گھر ڈراپ کرتے ہیں، کچھ پیسے دیتے ہیں۔
ایمانداری سے کہیں اس سے بڑا احسان اس کے اوپر کیا ہے کہ آپ نے اس کی بیڑیاں کھلوائیں، ہتھ کڑیاں کھلوائیں۔ اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے محبوب کو مبعوث فرما کر تمہارے پاؤں اور ہاتھ میں جو بیڑیاں تھیں وہ کھلوا کے رکھ دیں۔ یضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، وہ جو پاؤں میں بیڑیاں تھیں شرک کی، جھوٹ کی، ظلم کی، زنا کی، تکبر کی، آوارگی کی، میرے محبوب آیا تو ایک ایک کر کے بیڑیاں کھولتا گیا، ہاتھ کھولتا گیا، تمہیں آزاد کرتا گیا، یہاں تک کہ تم نے کہا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتے ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ 360 کے سامنے جھک رہے تھے، مناظر فطر کے سامنے جھک رہے تھے، قبروں کے سامنے جھک رہے تھے، لوگوں کے سامنے جھک رہے تھے، زندوں کا ڈر تھا، بادشاہوں کا ڈر تھا، وڈیروں کا ڈر تھا۔ لا الہ الا اللہ کی برکت سے کیسی زنجیریں ٹوٹیں اور کیسی بیڑیاں کھلیں اور کیسی ہتھ کڑیاں اتریں اور کیسے رشتے ہوئے خون بحال ہو گیا۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں بعثت مصطفیٰ۔ بعثت مصطفیٰ بھی ماہ ربیع میں ہوئی، لیکن اس کے بیان نہ کرنے کا جو اصل سبب ہے وہ یہ ہے کہ اس میں مجمع پہ بھی بوجھ آتا ہے، خطیب کو بھی فیس نہیں ملتی، دونوں میں اداسی آ جاتی ہے، اور اس دور کا خطیب اتنا طبیب ہے کہ کسی ایسے موضوع کو چھیڑنے کو تیار نہیں ہے جس کے چھیڑنے کے بعد آئندہ کے لیے تاجر نہ بلائیں، کاشتکار نہ بلائیں، علماء نہ بلائیں، جوان نہ بلائیں، عورتیں نہ بلائیں کہ اس نے تو آ کے سرجری کر دی، اس نے تو آ کے اوپن ہارٹ سرجری کر دی، اس نے تو آ کے انجینئرنگ کر دی، اس نے تو آ کے چیزوں کو توڑ پھوڑ دیا۔ تم نے جو رشتے توڑے ہوئے ہیں ان کو جوڑو، تم نے جو ظلم کیے ہوئے معاف کرو، جو زیادتی کی ہوئی ہے معاف کرو، جو پیسے کھائے ہوئے واپس کرو۔ کہ یار یہ کیسا مولوی ہے۔ یہ تیسرا جو اہم کام ماہ ربیع کے دامن میں پھول کی طرح کھلا ہوا ہے، یہ میں نے کہا نا ربیع الاول، ربیع موسم بہار کو کہتے ہیں، اور اس ماہ ربیع میں 4 بڑے پھول کھلے، ولادت مصطفیٰ، بعثت مصطفیٰ، 2 پھول۔ تیسرا پھول جو اس ماہ ربیع کے دامن میں مہکتا ہے، خوشبو دیکھتا ہے اور غنچے سے گلاب بنا، وہ ہے ہجرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ مائیگریشن کر کے مکہ سے مدینہ گئے تو بھی مدینہ پہنچے تو ماہ ربیع آج شروع ہو چکا تھا۔ گویا آپ نے دنیا انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ مسلمان کے پاس جتنی چیزیں ہیں، اس کی بیوی ہے، بچے ہیں، جان ہے، صحت ہے، عزت ہے، ان سب سے قیمتی ترین چیز ایمان ہے۔ ہجرت یہ پیغام دیتی ہے۔ سیدہ رقیہ اور سیدہ عثمان کو آپ نے فرمایا مکہ کا ماحول سازگار نہیں ہے، ایمان کے لیے حبشہ چلے جاؤ۔ اپنی شہزادی کو، اپنے داماد کو ہجرتوں کے سے گزارا اور حبشہ بھیج دیا۔ 3 مہینے کے بعد یہ کپل واپس آیا تو مکہ کی فضائیں ابھی تک بھی سوگوار تھیں، ایمان کے پھول کے لیے نقصان دہ تھیں، تو آپ نے فرمایا پھر ہجرت کر جو۔ پھر یہ لمبا پینڈا طے کر کے، بحری سفر کر کے پھر نجاشی کے علاقے میں چلے گئے، اور پھر جب دوبارہ ہجرت کر کے پھر واپس مکہ آئے، اس وقت آمنہ کے لال ہجرت کر کے مدینہ جا چکے تھے، پھر کہا آپ مدینہ آ جاؤ۔ تو ہجرتیں یہ پیغام دیتی ہیں کہ مسلمان کے نزدیک عزت اصل نہیں، اولاد اصل نہیں، مال اصل نہیں، ایمان اصل ہے۔ یہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے، ڈھونڈے سے۔ مکہ عرض قرآن ہے، مکہ بلد امین ہے، مکہ حج کی تکمیل ہے، مکہ محبت انبیاء ہے، مکہ مبدأ کائنات ہے، مکہ انبیاء کا مسکن ہے، مکہ آمنہ کے لال کے 53 سال کی شب و روز کی خوشبوؤں سے مہکی ہوئی نگری ہے۔ مکہ قرآن مجید میں مذکور ہے، لیکن فرمایا مکہ کو چھوڑ دو مدینہ آ جاؤ۔ مکہ حبشہ کے دامن میں تو کوئی خوبی نہیں ہے، حبشہ میں تو نہ عرفات ہے، نہ مزدلفہ ہے، نہ عرفات ہے، نہ زمزم ہے، نہ حجر اسود ہے، نہ ملتزم ہے، نہ ابراہیم ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے۔ لیکن مکہ جیسی چیز جہاں قرآن اترا، مکہ جیسی جگہ جہاں آمنہ کے لال کا میلاد ہوا، مکہ جیسی جگہ جہاں سے کائنات کا آغاز ہوا، مکہ جیسی جگہ جہاں 1,24,000 یا 2 لاکھ نبی وہاں تشریف لائے، مکہ جہاں ایک عبادت کی تکمیل ہوتی ہے، مکہ جہاں انسانوں کے رخ کو ایک توجہ مل کر عبادت، اس کو چھڑوا کر حبشہ بھیج دیا۔ اب حبشہ میں کیا ہے؟ گرجے گھر ہے، حبشہ میں کیا ہے؟ عیسائیت ہے، حبشہ میں کیا ہے؟ گھنٹی ہیں، حبشہ میں کیا ہے؟ مریم کو اللہ کی بیٹی کہا جاتا ہے، حبشہ میں کیا ہے؟ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا جاتا ہے، حبشہ میں کیا ہے؟ گرجے گھر آباد ہیں۔ اب مکہ جیسی سرزمین کو چھوڑ کر اپنی شہزادی کو، سیدہ رقیہ کو عثمان کے ساتھ حبشہ بھیجنا، حبشہ میں وہ کیا فوقیت ہے مکہ کی نسبت؟ تو کائنات کی کسی بستی کی نسبت نہیں ہے مکہ کے ساتھ، لیکن ہجرت نے یہ بتلایا کہ ایمان جہاں مشکوک ہو، ایمان جہاں کمزور ہو، ایمان کو جہاں زد پڑے، ایمان جہاں داؤ پہ لگے، اس کو چھوڑنا یہ ہجرت کا پیغام ہے کہ مسلمان کے نزدیک ڈالر، یورو، درہم، دینار، گریڈ، ڈگری، عہدہ، سٹیٹس، عزت، آبرو یہ وقت نہیں ہے، یہ تو پرکاہ کے برابر نہیں ہے۔ مسلمان کے پاس جتنی چیزیں ان میں سب سے قیمتی ترین چیز کا نام ایمان ہے، ایمان۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت وہ جو ساحران فرعون ہیں، آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون، چند لمحے کے بعد ایمان لے کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لائے۔
اس نے کہا لا اقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا۔ انہوں نے کہا انا الی ربنا منقلبون ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ اس نے کہا کاٹو، توڑو، قیمہ بناؤ، سولی پہ لٹکاؤ، قسطوں میں مار دو، کانٹے چبو دو، تیر چبو دو، آگ میں ڈال دو، کم از کم ان چیزوں کی خاطر جن سے ایمان، متاع ایمان ساحران موسیٰ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کو تیسرا پیغام ملا کہ جہاں رہتے ہو تمہارا ایمان کمزور ہو، اس جگہ کو چھوڑو، اس گھر کو چھوڑو، اس بستی کو چھوڑو، بے شک وہ مکہ جیسی بستی کیوں نہ ہو، بے شک وہ عرض امین کی ایک نماز 1,00,000 کے برابر، لیکن چھوڑ دو۔ کیوں؟ ہجرت۔ لیکن ہمارے آپ دیکھتے ہوں گے ربیع کا مہینہ آتا ہے تو کبھی آپ نے قد اعظم اشتہارات ہوتے ہیں، 10 رنگوں کے اشتہارات ہوتے ہیں، بڑے بڑے فلیکس ہوتے ہیں، بعض تصویر بے تصویر ٹی وی میں آ رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے کبھی ربیع کے 30 دنوں میں کسی جگہ کسی خطیب کو، کسی واعظ کو ہجرت کی تفصیلات بیان کرتے نہیں دیکھو گا، حالانکہ ہجرت کا واقعہ بھی ماہ ربیع میں ہوا۔ آمنہ کے لال جب مدینہ پہنچے تھے تو سوموار تھا، ربیع کا مہینہ تھا اور ہجرت ہوئی۔ تو یہ ہجرت کا واقعہ کیوں نہیں بیان کرتے، ماہ ہجرت کی باتیں کیوں نہیں کرتے، حالانکہ ماہ ربیع ماہ ہجرت ہے، ماہ نبی ماہ بعثت ہے، ماہ نبی ماہ ولادت ہے۔ ہجرت کو بیان کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ اس پہ پھر ایک بھاری بوجھ آتا ہے کہ جو کاروبار کر رہے ہو ایمان کو نقصان تو نہیں ہے، عورتوں سے واسطہ تو نہیں ہے، صبح شام عورتوں سے باتیں تو نہیں ہے، جو جاب کر رہے ہو سود تو نہیں ہے، جو بزنس کر رہے ہو سود تو نہیں ہے۔ ہجرت کرو بزنس سے، ہجرت کرو لوگوں سے، ہجرت کرو جغرافیے سے، ہجرت کرو سوچوں سے، ہجرت کرو دوستوں سے۔ اب جب یہ چھوڑنے کی باتیں ہوتی ہیں تو آپ دیکھتے ہیں ہجرت کتنی مشکل ہے۔ میں آپ میں سے کچھ دوستوں کو جانتا ہوں کہ جو ڈے 1 سے جہاں آ کے بیٹھتے ہیں وہیں بیٹھتے ہیں، جگہ نہیں بدلتے۔ میں ایسے کئی دوستوں کو جانتا ہوں جو یہاں بیٹھتا ہے وہ یہاں بیٹھتا ہے، جو یہاں بیٹھتا ہے وہ وہاں بیٹھتا ہے، آئے گا 20 آدمیوں کی صفیں چیر کر اسی جگہ آ کے بیٹھے گا، حالانکہ وہاں یہ نہیں کہ سپیکر کی فضیلت ہے، وہاں بیٹھنے کی فضیلت نہیں، ایک انسانی مزاج ہے کہ جہاں پہلے دن بیٹھا تھا وہاں سے ہجرت کرتے ہوئے مشکل ہوتی ہے۔ کسی آدمی کو دائیں بائیں کر کے کہے گا جی مجھے یہاں بیٹھنے دو۔ اب وہاں بیٹھنے میں کیا بات ہے کہ یہاں میں پہلے دن بیٹھا تھا، اس کے ساتھ مجھے جذباتی وابستگی ہوگی۔ یہ آپ جمعے میں دیکھ لیں کہ جمعے میں لوگ جگہ نہیں چھوڑتے، اگر کہیں اور بیٹھ بھی جائیں تو ایریٹیشن سی ہوتی ہے، بے چینی سی ہوتی ہے۔ تو یہ تو ایک 5 منٹ یا آدھے گھنٹے یا پونے گھنٹے کی ہے، اس کی ہجرت نہیں کرتی۔ تو ہجرتیں وطن کی، ہجرتیں نظریوں کی، ہجرتیں سوچوں کی، ہجرتیں بزنس کی، ہجرتیں جذبوں کی، ہجرتیں غلط مسالک کی، ہجرت غلط سوچ کی، ہجرت غلط شوق کی، ہجرت غلط بزنس کی، یہ تو آدمی قسطوں میں مر جاتا ہے، انگ ہل جاتا ہے، ہائی ریکٹر کے زلزلے جاگ اٹھتے ہیں۔ اور اگر ماہ ربیع میں ہجرت مصطفیٰ کو موضوع بنایا جائے تو کتنی چیزیں توڑنی پڑیں گی، کتنی چھوڑنی پڑیں گی، کتنے نخل و نترک میں یفجر، کتنے دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا، کتنے بزنس چھوڑنے پڑیں گے، کتنے محلے چھوڑنے پڑیں گے، کتنے وطن چھوڑنے پڑیں گے، کتنے رشتے چھوڑنے پڑیں گے۔ تو آدمی پہ ہجرت بڑی بوجھ ہے، ہجرت تو جہاد کی پہلی منزل ہے۔ چوتھا جو واقعہ ماہ ربیع کے دامن میں محفوظ مامون ہے وہ ہے رحلت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس مہینے میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت سورہ مائدہ کی اتری کہ لو میرے محبوب، وہ جو ہم نے 23 سال پہلے اتر کر ہرا سے سورہ قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، سورہ الگ کی 5 آیات سے جو ایک روحانی سفر شروع ہوا تھا، آسمان سے نجمن بارش برسی تھی اور پہلے 5 رحمت بھرے قطرے غار ثور کی خلوتوں میں، غار ہرا کی خلوتوں میں آئے تھے۔ وہ نجمن قطرہ قطرہ رمجم برستے آج عرفات کے میدان میں اس بادل کا آخری قطرہ برس رہا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم۔ تو پہلا آسمان بادل کا قطرہ تھا اقرا بسم ربک، آخری اس آسمان رحمت کا قطرہ تھا الیوم اکملت لکم دینکم۔ تو 23 سال کے اس وقفے کے درمیان میں جو قرآن اترا، صورتوں میں، رکوعوں میں، آیت میں، کبھی غیر آدھی آیت اتری، کبھی 1/4 آیت اتری۔ جبریل ہے، غیر اول الضرر 3 لفظ ہیں، غیر اول الضرر 3 لفظ ہیں۔ یہ 3 لفظ جبریل صدیوں کا پینڈا طے کر کے دے کے چلے گئے۔ آپ نے کہا کوئی اور وہی کرنی، بس اتنا ہی ہے، غیر اول الضرر، بس یہ اتنا۔ کبھی آیت اتری، کبھی پوری سورہ کہف اتر آئی، کبھی سورہ بقرہ اتر آئی، اور کبھی سورہ الگ کی 5 آیات اتر آئیں، کبھی سورہ مائدہ کی 1 آیت اتر آئی، کبھی سورہ اذا جاء نصر اللہ پوری اتر آئی۔ تو یہ جو صورتیں اتری، رکوع اترے، ٹکڑے اترے، ٹوٹے اترے، نجم اترے، برکھارت برسی، یہ 23 سال میں دل کی زمین پہ برکھارت برستی رہی۔ اور 23 سال کے بعد 9 ذی الحج 10 ہجری کو عرفات کے میدان میں خطبہ حجۃ الوداع
کی تکمیل کے بعد آخری بادل جو قرآن کا بادل تھا اس کی آخری جو قطرہ گرا وہ تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کہ میرے محبوب ہم نے قرآن کو نچوڑ کے آخری قطرہ آپ کے سینہ اقدس میں ڈال دیا اب امت کو قائم ہو۔ اس لیے ایک یہودی نے کہا تھا عہد فاروقی میں کہ قرآن مجید میں ایک آیت ایسی ہے اگر تورات میں آتی تو ہم جشن مناتے، مبارکباد دیتے، گلے ملتے، فلائنگ کس پاس کرتے، مبارکباد۔ حضرت عمر نے کہا کون سی آیت ہے؟ ہماری تو ہر آیت اس قابل ہے کہ ہم گلے ملیں، مبارکباد دیں، چونکہ آیت قرآن مجید کی۔ اس نے کہا نہیں یہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت، یہ سورہ مائدہ میں ہے۔ حضرت عمر نے کہا اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ تو اس نے کہا جی تورات کے دامن میں یہ بات نہیں ہے کہ ہم نے تورات کے روپ میں دین مکمل کر دیا، انجیل کے دامن میں یہ بات نہیں ہے کہ ہم نے انجیل کے روپ میں دین مکمل کر دیا۔ دین کی تکمیل اور کمپریہنسو اور تکمیل کا نسخہ اور کیمیا یہ آیا قرآن کے روپ میں کہ جس طرح ہم ڈاکٹر کہتا ہے ایک دفعہ ہو، مہینے بعد ہو، 6 مہینے بعد ہو، آخر میں ڈاکٹر کہتا ہے اب یہ نسخہ ہے بابا میرے پاس نہ آنا، لانگ لائف، جب تک زندہ ہیں اس نسخے پہ آپ نے چلنا ہے۔ وہ جو 12 نسخوں کی فائل ہے اس کو وہ کہتا ہے پھاڑ دو، اب یہ آخری اور لانگ لائف یہ ہے کہ یہی پڑھنا ہے۔ آدم علیہ السلام کے صحیفوں سے لے کر عیسیٰ کی انجیل تک نسخے آتے رہے، ترمیم تنسیخ آتے رہے۔ آخری جو آسمانی نسخہ اترا جس کے بعد لوگوں کی شفا یابی کے لیے مسیح کائنات نے، طبیب کائنات نے، خالق کائنات نے کہا لو میرے محبوب اب آخری نسخہ ہے، اس کے بعد پچھلے نسخے کالعدم فائل سے نکال دو، اب قیامت تک یہی نسخہ چلے گا۔ وہ اعلان قرآن میں ہوا 9 ذی الحج کو الیوم اکملت لکم دینکم۔ اور جب آپ کی وصال کا وقت ہے فرمایا لوگوں نماز نہ چھوڑنا، زکوٰۃ نہ چھوڑنا، غریبوں کے ساتھ اچھا ہمدردی کرنا، یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی نہ رکھنا، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہود و نصارہ کو جزیرہ حجاز سے نکال دینا۔ جب رحلت مصطفیٰ کی بات آتی ہے تو یہ ساری باتیں آتی ہیں، تو نازک مزاج لوگوں پر، آبگینہ مزاج لوگوں پر، نفس خش ان پر یہ بوجھ گزرتا ہے کہ دیکھو اب میرا دین مغلوب، آخری بول جو تھے کہ میرا دین مغلوب نہ ہونے دینا، دین کو غالب رکھنا۔ دیکھنا قرآن کے اوپر موسیقی غالب نہ ہے، سچ کے اوپر جھوٹ غالب نہ ہے، حجاب کے اوپر بے حجابی غالب نہ ہے، خلافت پہ جمہوریت غالب نہ ہے، اور سادگی پہ فضول خرچی غالب نہ ہے، اور محبت پہ نفرت غالب نہ ہے، اور وحدت پہ فرقہ واریت غالب نہ ہے، اور دین پہ مسلک غالب نہ ہے، اور غیرت پہ بے غیرتی غالب نہ ہے، اور حمیت پہ بے حمیتی غالب نہ ہے۔ یہ جو تھا کہ میرا دین ذات سے لے کر کائنات تک مغلوب نہ ہونے دینا، یہ چوتھا عنوان ہے ہجرت مصطفیٰ، رحلت مصطفیٰ۔ اب جب خطیب اس کو لے گا تو نماز کی بات آئے گی، زکوٰۃ کی بات آئے گی، دین کی تکمیل کی بات آئے گی، دین کے غلبے کی بات آئے گی، تو پھر ٹوٹ پھوٹ شروع، پھر گیو اینڈ ٹیک شروع، پھر تراش خراش شروع، پھر شاخیں کٹیں گی، کونپلیں کٹیں گی، ذات کٹے گی۔ تو وہ عنوانات جن کے کرنے کے بعد طبیعتوں میں توڑ پھوڑ کو، تو خطیب اس کو ہاتھ نہیں لگاتا اور عوام اس کو سننے کو تیار نہیں ہوتی۔ اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عنوان ہے جس میں ما سوائے سبحان اللہ کے کچھ اور ملتا نہیں۔ اس لیے ہمارے ہاں برصغیر پاک و ہند میں جو ہمارے ہاں بدعملی ہے کہ تاجر میں بدعملی، کاشتکار میں بدعملی، حکمران میں بدعملی، جوان میں بدعملی، عورت میں بدعملی، خطیب میں بدعملی، وعظ میں بدعملی، اس کا بڑا سبب یہ ہے کہ خطیب نے اپنی آسانی اور عوام کی راحت کی خاطر ان عناوین کا انتخاب کیا جس میں نہ ہی گیا نہ پھٹکری رنگ لگے چوکا۔ اب ایک آیت کا ترجمہ کر کے میں گفتگو کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آیت سب سے مجھے زیادہ اپیل کرتی ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 ہے۔ میری کوشش ہوگی میں صرف 8-10 منٹ میں اس آیت کے اندر جو مضامین ہیں میں اسی کے گرد طواف کروں گا۔ جس طرح لوگ شوق کرتے ہیں نا کہ بیت اللہ کا طواف ہو، قرآن کی اللہ کی منشا ہے کہ قرآن کے گرد بھی طواف کرو۔ قرآن سوچوں کا قبلہ ہے، جس طرح بیت اللہ جسموں کا قبلہ ہے، قرآن سوچوں کا قبلہ ہے۔ اللہ کہتا ہے تمہارے شب و روز، تمہاری تجارت زراعت میرے بیت اللہ کے گرد طواف کرتی رہے۔ جس طرح بیت اللہ کے گرد طواف کرنے کا جذبہ ہوتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ قرآن کے گرد بھی طواف کرو۔ قرآن بھی تو سوچوں کا قبلہ ہے، جذبوں کا قبلہ ہے، خواہشوں کا قبلہ ہے، رویوں کا قبلہ ہے، پاکیزگی کا قبلہ ہے۔ تو قرآن مجید کی ایک آیت لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اس آیت کا میں تھوڑا سا ایسے تشریح کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو ربیع کے حوالے سے ایک پیغام مل جائے۔ ہر زبان کا قاعدہ ہے کہ جب کوئی زبان کسی بات میں زور ڈالنا چاہے، وزن ڈالنا چاہے، تاکید ڈالنا چاہے تو اس کے لیے کچھ لفظ ہوتے ہیں۔ جس میں کہتا ہوں میں ضرور کام کر دوں گا،
پھر میں کہتا ہوں میں ضرور بضرور کام کر دوں گا، پھر میں کہتا ہوں میں حلفاً کہتا ہوں کام کر دوں گا، پھر میں کہتا ہوں میں فلاں کو ضامن ڈال، یہ سارے لفظ اردو زبان والے جانتے ہیں کہ یہ دراصل پروفیسر صاحب اپنی بات کو موقع کرنے کے لیے، وزن ڈالنے کے لیے، لازمی طور پر کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ عربی زبان میں یہ کام لفظوں سے لیا جاتا ہے، یہ کام حرفوں سے لیا جاتا ہے۔ عربی کی بلاغت ہے، ایک حرف کے اندر وہ کام لیں گے جو ہمارے ہاں بھرپور جملوں سے نہیں ہوتا۔ لام ایک حرف آ جائے گا، نون ایک حرف، لام لام تاکید کہتے ہیں، نون نون ثقیلہ کہتے ہیں گرامیٹیکلی۔ لام آ جائے گا تو عرب جان جائے گا کہ اب یہ کام میں یقیناً ہو جائے گا، نون آ جائے گا تو عرب جان جائے گا یہ کام یقیناً ہو جائے گا، قد آ جائے گا تو اس آیت کا اوپننگ ہو رہی ہے لقد، لام بھی آ رہا ہے قد بھی آ رہا ہے کہ پکی بات ہے۔ عرب اس جملے کو سننے کے بعد اس کا ایک ایک بال کان بن جاتا ہے۔ اس آیت کا آغاز ہو رہا ہے لقد، پکی بات ہے، لام بھی آ گیا قد بھی آ گیا۔ جیسے میں کہتا ہوں ضرور بضرور حلفاً، اللہ کی ذات کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں میں کام کر دوں گا، یہی مفہوم لقد میں ہے۔ لقد، لام اور قد، پکی بات ہے۔ آگے اللہ کہتا ہے من، اللہ من کہتے ہیں احسان عظیم کو۔ اللہ سورج میں احسان نہیں، چاند احسان نہیں، ہوا احسان نہیں، اعضاء انسان نہیں، سارے احسان۔ اللہ کہتا ہے یہ احسان وہ ہیں جو میں نے درندوں پہ بھی کیے ہیں، پرندوں پہ بھی کیے ہیں، مچھلیوں پہ بھی کیے ہیں، اور درندوں سے بدتر کفار پہ بھی کیے ہیں۔ کافروں کو اللہ جانوروں سے بدتر کہتا ہے، اولئک کالانعام بل هم اضل، کہ کافر تو جانور ہیں۔ پھر اللہ کہے گا جانور تو اللہ کی مانتے ہیں، کافر تو نہیں مانتا۔ پھر اللہ کل قیامت والے دن جانور یہ نہ کہے کہ یا اللہ میں مانتا تھا، مجھے تشبیہ کافر سے کیوں دی؟ اللہ کہتا ہے بل هم اضل، کافر تو جانور سے بھی بدتر ہیں۔ اللہ کہتا ہے یقین جانو یہ جن احسانات کی تم بات کر رہے ہو، سورج، چاند، ستارے، گھر، زمین، پانی، آنکھ، زبان، بیوی، بچے، پھل پھول وغیرہ، یہ تو میں نے کافروں کو دیے ہیں، سکھوں کو، یہودیوں کو، عیسائی، ہر ایک کو دیے ہیں۔ یہ کون سا احسان ہے؟ پھر اللہ کہتا ہے ہم کہتے ہیں اللہ پھر تیرا کون سا احسان جس کا آغاز کرا ہے لقد، پکی بات ہے، من اللہ۔ اور میں نے کہا قرآن مجید میں، پورے قرآن میں لفظ من اس آیت کے علاوہ کسی نعمت کے ساتھ اللہ نے استعمال ہی نہیں کیا۔ میں نے یہ احسان کیا، یہ احسان کیا، لیکن من کا لفظ یہاں ہے علی المومنین۔ اللہ کہتا ہے جو میں احسان کر رہا ہوں وہ تو ہے مومنوں پر، اللہ مسلمانوں پر اللہ کہتا ہے نہیں، مسلمان تو مجھے مانتے ہیں، مومن میری مانتے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں عقیدے اور ایمان میں کیا فرق ہے؟ میں اور آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں، موٹر وے پہ، سپیڈ ہے 180 کے لگ بھگ 180 پہ، سامنے کیمرہ نظر آ گیا تو اب یہ کیمرہ دیکھنا عقیدہ ہے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے۔ پھر میں نے سپیڈ کم کر دی، انڈیکیٹر دے دیا، لین بدل دی، یہ کیمرے پہ ایمان ہے کہ میں نے عقیدے کے مطابق عمل بھی کر دیا۔ اللہ کہتا ہے مسلمان تو عقیدہ رکھتے ہیں، ایمان نہیں رکھتے، تو اصل تو ایمان ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ جو میرا احسان ہے علی المومنین، مومنین پر ہے جو میری مانتے ہیں اور میری مانتے مانتے مر جاتے ہیں۔ یا اللہ وہ کیا احسان ہے جو لقد سے شروع ہو رہا ہے اور من کے ساتھ اس کو یقین کیا، اور پھر علی المومنین اللہ کہتا ہے وہ احسان ہے اذ بعث فیہم رسولا، میں نے تمہارے درمیان رسول بھیج دیا۔ یہ ہے کائنات کا سب سے بڑا احسان کہ اللہ کے محبوب تشریف لائے۔ یہ احسان نہ ہو تو کوئی احسان ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہم کس اولاد سے تنگ ہیں، کس بیوی سے تنگ ہیں، کس دوست سے تنگ ہیں، کس پارٹنر سے تنگ ہیں جس کے اوپر اللہ کے رسول کی اجلی تعلیمات کا عکس اتر جائے۔ اس نے بڑا پریشان کیا بے ایمانی کی، اس نے بڑا پریشان کیا گستاخی کی، اس نے بڑا پریشان کیا دھوکہ دیا، اس نے بڑا پریشان کیا دو نمبری کی ہے۔ تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کے اوپر آمنہ کے لال کی نورانی ہری بھری سرسبز چھتری اٹھ گئی۔ تو ہر پریشانی اس وقت پریشانی بنتی ہے جب اللہ کے رسول کا سایہ ان سے اوپر اٹھ جاتا ہے۔ ہم جن سے ڈسے گئے ان کے ڈسنے کا مین کاز صرف یہ ہے کہ اللہ کے محبوب کی تعلیم کی چھتری سے باہر نکل گئے، پریشان ہوا۔ لقد من اللہ علی المومنین اس بات سے دیکھو یہاں ولادت کی نہیں بعثت کی بات ہو رہی ہے کہ میں نے اپنا محبوب تمہارے درمیان مبعوث کیا جو میری پیغام علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ یہاں ایک اور بڑا احسان جس کی طرف ہمیں عام طور پر نہیں رک جاتا، یہ آیت میں اس کی ونڈ کی گئی، من انفسہم، وہ رسول تم میں سے ہے، کسی اور جنس میں سے نہیں ہے، وہ رسول فرشتوں میں سے نہیں ہے، وہ رسول جنوں میں سے نہیں ہے، وہ رسول کسی اور مخلوق میں سے نہیں ہے، من انفسہم، وہ رسول تم میں سے ہے۔ عقائد کی جتنی کتابیں ہیں فقہا نے یہ لفظ جو ہے نا من انفسہم، اس سے ایک نقطہ نکالا ہے کہ رسول وہ بشر ہوتا ہے۔ یہاں رسول کی تعریف میں پہلی بات رسول وہ بشر ہوتا ہے جس پر اللہ وحی بھیجتا ہے، رسول وہ جن ہوتا ہے، رسول وہ فرشتہ ہوتا ہے، یہ رسول کی تعریف نہیں۔ نبی اور رسول من انفسہم، تم میں سے،
اور اگر کسی اور، ہم کہتے ہیں فرشتے بڑے اعلیٰ ہیں لیکن ہم سے اعلیٰ نہیں، کیوں؟ اگر ہم سے اعلیٰ ہوتے تو نبی ان میں سے آتا۔ یہ ایک ایسی زوردار دلیل ہے جس کی کاٹ جبریل کے پاس بھی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم جنوں سے اعلیٰ ہیں، وہ کہتے ہیں کیوں؟ کہ اگر جن ہم سے اعلیٰ ہوتے تو اللہ نے اپنے محبوب کی بعثت کے لیے اعلیٰ ترین چیزوں کا انتخاب کیا، عربی زبان کا انتخاب کیا، مکہ مکرمہ کا انتخاب کیا، قرآن کا انتخاب کیا، امت خیر کا انتخاب کیا، اعلیٰ ترین صحابہ کا انتخاب کیا۔ اگر جن ہم سے افضل ہوتے تو یقیناً آمنہ کے لال کا میلاد کائنات کی ایکسٹریم اور اعلیٰ ترین مخلوق سے، اور وہ ہے من انفسہم، کہ وہ تم سے پیدا کیا، یعنی کسی اور سے۔ ہمارے یہاں کم نصیبی سے نور اور بشر کے جھگڑے چلتے ہیں، یہ بات وہ بات۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ میں نے اپنے محبوب کا میلاد تمہاری جنس میں پیدا کر کے تمہیں فرش سے عرش تک لے گیا، خاک سے افلاک تک لے گیا، اور تمہارے مقدر نکل آئے، تمہاری لاٹری نکل آئی، تم مقدر کے سکندر بنے، تم کائنات کی ہر مخلوق پہ ہاتھ بلند کر کے کہہ سکتے ہو کہ تم اولاد آدم میں سے کوئی افضل نہیں ہے۔ دلیل اس کی من انفسہم، کہ رسول ہم میں سے آئے۔ اگر رسول کوئی اور اس سے افضل ہوتا تو اللہ نے افضل سے کم پر اپنے محبوب کو کوئی چیز دی نہیں۔ اپنے محبوب کے بیویوں کی طرف فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم جیسی کائنات میں کوئی عورت ہے ہی نہیں۔ اگر ان سے کوئی بہتر ہوتی تو اللہ اپنے محبوب کے بستر کی زینت ان کو بناتا۔ تو ازواج مطہرات کی بہتری یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، تم جیسی کائنات میں کوئی عورت ہے ہی نہیں، قرآن جیسی کتاب کوئی کتاب ہے ہی نہیں، مکہ جیسا کوئی شہر ہے ہی نہیں، لیلۃ القدر جیسی کوئی رات ہے ہی نہیں، اور صحابہ جیسے امتی کسی نبی کو ملے ہی نہیں۔ اللہ نے ہر افضل ترین، احسن ترین، اعلیٰ ترین، اطہر ترین چیزیں اپنے محبوب کے دامن میں سمیٹ دیں۔ من انفسہم، کہ تم نور و بشر کے جھگڑے میں پڑتے ہو، اللہ نے تمہارے بخت کو بلند کرنے کے لیے، تمہیں بلند ترین کرنے کے لیے، فرش سے عرش تک لے جانے کے لیے تمہاری جنس، اس لیے اگر اللہ کے محبوب کسی اور جنس میں سے ہوتے، ہم کہتے ہیں وہ اس جنس کے ہاں تو شادی بھی نہیں ہوتی، وہ جنس تو کھاتی بھی نہیں ہے، وہ جنس تو ویزیبل ہی نہیں ہے، وہ جنس تو سانس ہی نہیں لیتی، انہیں ہمارے دکھ و دردوں کا کیا پتہ۔ وہ جو غالب نے کہا تھا نا، اس نے تو ٹون ہو کے کہا ہوگا، لیکن بات سچی کہہ گیا کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پہ ناحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا کہ یا اللہ فرشتے لکھتے ہیں، فرشتوں کی بیویاں کوئی نہیں، بچے کوئی نہیں، بیماری کوئی نہیں، سونڈ سلیب نہیں رہتے، مزدوری نہیں کرتے، دیہاڑی نہیں کرتے، چوتھے محل منظر پہ اینٹیں لے کے نہیں جاتے۔ وہ آگے کہتے ہیں اس نے یہ گڑبڑ کی، رات 3 بجے تک بیٹی کے پاس بیٹھا رہا، اس کی طبیعت، پھر بیوی کے پاس بیٹھا رہا، اس کی طبیعت۔ تو فرشتوں کو تو بیماریاں نہیں ہیں، دکھ نہیں ہے، انہوں نے لکھتے ہیں نماز نہیں پڑھی، تو غالب کہتے ہیں پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پہ ناحق۔ آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا، جس کی بیوی ہوتی بیمار، جس کے بچے ہوتے بیمار، جس کے گھر میں ہوتی غربت، جس کی ہوتی بیٹیاں کرنی پڑتی شادیاں، اور جس کو کمانا پڑتا اور سر پہ تگاری اٹھانی پڑتی اور گرمی کے موسم میں تارکول کا کام کرنا پڑتا، آپ نے ہماری ڈیوٹی دیکھنے کے لیے وہ لگا دی جو ان ساری، تو یہ ہے پکڑے جاتے ہیں تو غالب ٹون تھا، پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پہ ناحق۔ آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا۔ اگر من انفسہم نہ ہو تو ہم کہتے ہیں یا اللہ کس ذات کو ہمارا رسول بنایا، وہ تو شادی نہیں کرتا، اس کو تو بیماری نہیں آتی، اس کو تو بڑھاپا نہیں آتا، اس کو تو بھوک ہی نہیں لگتی، اس کو تو سردی نہیں لگتی، اس کی طبیعت پہ تو بوجھ نہیں آتا۔ تو اللہ نے کہا تمہاری ذات، اس ذات اقدس کا وجود تمہاری جنس سے پیدا کر کے، اس لیے لکھا نا فقہا نے، نبی وہ بشر ہوتا ہے جس پر وحی ہوتی ہے، اس بشر کے علاوہ یہ بشر ہونا بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے۔ دوسری اس کی قرات جو شاذ ہے وہ ہے من انفسہم، ایک ہے انفسہم تم میں سے، ایک ہے انفسہم، دوسری قرات جو اس کی وہ شاذ ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ نفیس ترین، اجلا ترین، پاکیزہ ترین، آدم سے لے کر عبداللہ اور حوا سے لے کر آمنہ تک بیچ میں اس نبی کے نسب میں اور سور میں کوئی کمی بیشی کا شک ہی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہے من انفسہم، کہ اتنا پاکیزہ ہے، اتنا اجلا ہے، اتنا نکھرا ہے کہ آدم سے عبداللہ تک سارے پاکیزہ لوگ ہیں، اور حوا سے آمنہ تک سب شادیوں کے ساتھ اسلاب طاہرہ، ارحام طاہرہ، پاکیزہ ترین لوگوں کے من انفسہم۔ یا اللہ وہ کرتا کیا ہے؟ رسول آ کر یتلو علیہم آیاتہ، تمہارے اوپر وہ قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے۔ انسانوں کی ہدایت کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، یہ پکی بات بٹھا لیں، میں آخری بات عرض کرنے لگا ہوں۔ انسانوں کی ہدایت کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، رجال اللہ، کتاب اللہ، انسان بھی ہوں اور ان کے پاس آسمانی علم بھی ہو، یہ 2 چیزوں کے بغیر انسانوں کی ہدایت ممکن نہیں ہے۔ کچھ لوگ رجال اللہ کی طرف چلے گئے، وہ ان کا عقیدہ خراب ہو گیا، کچھ لوگ کتاب اللہ کی طرف چلے گئے، ان کے ہاں عقیدت خراب ہوگی۔
اس لیے اسلام کہتا ہے کہ رسول ہے، اور اس نے آ کے کیا کہ یتلو علیہم آیاتی، وہ جو آسمان سے کتاب اتری اس کتاب کی تلاوت کرتا ہے وہ رسول۔ پتہ چلا کہ کامیاب ہونے کے لیے رجال اللہ کے ساتھ اور کتاب اللہ کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ اور اللہ کی کتابوں، اگر ایسے بندوں کے ساتھ وابستہ ہو گئے جن کو قرآن پڑھنے نہیں آتا، میں نے بتایا تھا نا آخری بات کہ سمندری کے مضافات میں ایک پیر صاحب ہیں، جو ان کا مرید ہوتا ہے وہ کہتا ہے نماز معاف، روزہ معاف۔ وہ کہتا ہے، میں نے پوچھا کیسے ہاتھ صاف کرتا ہے؟ کہ قرآن سے باہر نہیں جاتا۔ میں نے کہا پھر بھی، کہنے کہ جب وہ کوئی مرید بنتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ یہ بتاؤ قرآن مجید میں ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم نشے میں ہو تو نماز نہ پڑھا کرو۔ کہاں یہ قرآن کہتا ہے؟ تو کہنے کہ عشق مصطفیٰ سے بڑا کوئی نشہ ہے؟ یہ وہ نشہ جو تمام نشوں پہ غالب ہے، جن میں یہ نشہ نہیں ہے وہ نماز پڑھ لے کریں، اور جن میں نشہ ہے ان کو قرآن کہتا ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ میں نے کہا اچھا کمال ہو گیا، تو روزے پہ ہاتھ کس طرح صاف کرتا ہے؟ کہنے کہ قرآن میں آتا ہے کہ جب تم مسافر ہو تو روزہ نہ رکھو۔ کہنے لگے ہاں کہ حضور نے کہا تھا دنیا میں ہر شخص